جیسے کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن جو ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی نہیں ہے قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے واقعے سے بات سمجھ آتی ہے کہ جس کو آخرت کا خوف ہو، جس کو پتہ ہو، جس کا ایمان ہو، جس کا یقین ہو کہ قبر میں جزا سزا شروع ہو جاتی ہے، میزان پر حساب کتاب ہوگا، فرما برداروں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، جب یہ بات ذہن میں ہو تو پھر وہ جو اس صورت میں واقعات بیان ہو چکے ہیں، جو نصیحت بیان ہو چکی ہے، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، آخرت کی جزا سزا کو مانتا ہو، آخرت کے حساب کتاب کو مانتا ہو کہ حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، عذاب ہوگا، ان چیزوں پر یہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے عبرت ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، اول تا آخر ہر انسان یہاں ہوگا۔ دنیا میں کوئی اجتماع ہوتا ہے، ہم کہتے سارا علاقہ آیا ہوا تھا، سارا علاقہ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ ہر بستی سے کچھ افراد آ جاتے ہیں، ہم کہتے سارا علاقہ آیا ہوا تھا۔ ایک بستی کا 100 بندہ ہے، 10 اس میں سے آگے، دوسری بستی کا 100 بندہ ہے، 10 اس میں سے آگے، تو آنے کی جو میکسیمم وہ ہے لمٹ ہے پرسنٹ کے حساب سے، وہ 10% ہے، 15% ہے، 20% ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ سارا علاقہ تھا، کیونکہ ہر بستی سے لوگ تھے، ترجمانی ہوگی۔ لیکن یہاں آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، یہاں ایک بندہ بھی نہ چھپ سکے گا نہ چکے گا۔ جس کو اللہ نے روح عطا فرمائی وہ دنیا میں آیا، کل جب میدان حشر لگے گا وہ وہاں موجود ہوگا، وہ نہیں چکے گا، اس کا نام، اس کے اعضاء، ہر چیز اس کو صحیح سے ملے گی، اور وہ پوری ہوش و حواس میں وہاں موجود ہوگا۔ وذالک یوم مشہود، فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جہاں دیکھنے والے ہر چیز دیکھ لیں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نے نہیں مؤخر کیا قیامت کو مگر ایک مدت، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت میں آ جائے گی۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اتنا وقت تک بنو انسان، جن و انس، اشراط الارض، چرند پرند میری زمین پر رہیں گے، اس کے بعد یہ نظام فلاں مدت تک، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آنی ضرور ہے، یہ ہم نہ سوچیں کہ نہیں آئے گی، نہیں، لازمی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نے نہیں مؤخر کیا قیامت کو مگر ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، بندے کا جیسے وقت مقرر ہے، لیکن مجھے نہیں ہے پتہ میرا کتنا وقت مقرر ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں ہے پتہ اس کا وقت کتنا مقرر ہے، جبکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارا وقت مقرر لکھ دیا ہے کہ اتنے دن، اتنے سال، اتنے ماہ، اتنی گھڑیاں، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ یہ جیے گا، اور زندگی میں یہ فلاں 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 جگہ پر بھی جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے علم کے موافق کتاب مبین میں درج کر دیا ہے۔ اور جب وہ دن آئے گا، یوم یاتی، فرمایا جب وہ دن آ جائے گا قیامت کا دن، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی شخص اللہ سے بات نہیں کر سکے گا اس دن،
مفسرین نے لکھا لب بھی نہیں ہلا سکے گا اس دن، اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلا سکے گا اس دن، وہ ایسا دن ہوگا۔ الا باذنی، مگر اللہ جس کو اجازت دے دیں گے وہ بولے گا، اور اتنا بولے گا جتنا اس کو اجازت ہوگی، اور جو حق سچ ہوگا اتنا بولے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بول بھی نہیں سکے گا، جھوٹ بولنے کی جرت ہی نہیں ہوگی اس دن۔ اب تو آدمی اپنے آپ کو نا سچ بولتے بولتے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اپنے آپ سے۔ تنہائی میں بندہ اکیلا بیٹھ کے مخلوق کے سامنے جو ہو، اکیلا بیٹھ کے اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ اگر یہ ضمیر یہ دل ایک بار کہہ بھی دے وہ میاں تیرا قصور ہے اندے وچ، یہ اپنے آپ سے لوٹ دے، نہیں میں صحیح ہوں، ول اپنے خواہشات کو، اپنے خیالات فاسدہ کو اتنا حرکت دینے کہ حق دے کے غالب آ گئے۔ اپنے آپ سے بھی ہم سچ نہیں پوچھتے، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ کے سامنے بھی ہمیں سچ بولنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی جرت والے اس دن ختم ہو جائیں گے۔ وہاں تو نبی جب بولے گا، حضرت جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے کل انبیاء میں سے واحد ہستی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولیں گے اور اللہ کی مرضی پر بولیں گے، اور اللہ کی منشا اور مشیت پر بولیں گے کہ جو اللہ چاہے گا پیغمبر علیہ السلام بولیں گے، سلامتی کے لفظ بولیں گے کہ یا اللہ سلامتی فرما دو، خیر فرما دو۔ تو یہاں نبی اللہ کی مرضی اور مشیت پر بولے گا، جبکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، صرف ایک اللہ کا لاڈلا پیارا رسول بولے گا، وہ بھی اللہ کی مرضی پر بولے گا۔ اللہ فرمائے کہ میرا محبوب آج آپ کو اجازت ہے، آپ بولیے، آپ کا بول سنا جائے گا، آپ آج سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے۔ تو آپ کی اور میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کے اس کل خزانوں میں، کل کائنات میں، کل انسانیت میں اگر آپ اور میں اپنی حیثیت جانچنا چاہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر یہ کہ جس شخص نے تقوی اختیار کر لیا اللہ کے ہاں وہ اکرام والا ہے، اس کی کچھ قدر و قیمت ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار نہیں کرتے تو ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے۔ اور تقوی کیا ہے کہ جیسے ہم مجلس میں ہیں، معاشرے میں ہیں، دن کی روشنی میں ہیں، جیسے مجلس میں ہیں تنہائی میں ایسے ہو جائیں، جیسے دن کی روشنی میں ہیں رات کے اندھیروں میں بھی ایسے ہو جائیں، جیسے ہم ظاہر آئیں ہمارا اندر بھی ویسے ہو جائے۔ اور ایسے صحابہ نے بن کے دکھایا ہے، جو ان کی زبان پر تھا وہی دل پر تھا۔ ایک صحابی حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، آج میں نے گوشت پکایا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ فلاں فلاں 4 صحابی بھی آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے کرتے حضرت مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچایا۔ تو حضور نے دروازے سے باہر کھڑے ہوئے آواز دی، مسعود تجھے حق ہے، تو چاہے تو اس کو یہیں روک دے، اجازت دے تو میں اس کو ساتھ لے آؤں۔ اور پوچھ دے پیر داونے دا ٹولا کہندے ٹر پلے ہیں۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ آج علماء کو اجازت نہیں ہے لے جانے کی، کیونکہ صحابہ پکے تھے، کھرے تھے، جو ان کے دل پر تھا وہی ان کی زبان پر تھا۔ اگر ان کے دل میں آ جاتا کہ اس کو نہیں آنا چاہیے وہ روک دیتے،
لیکن اب ہم شرم کی وجہ سے دل میں تو ہم اٹھن محسوس کرتے ہیں، یار یہ ایک اور آدمی کیوں لایا ہے مجھے شرمسار کرنے کے لیے، لیکن زبان پر شرمساری سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے کہہ دیتے نہیں آنے دو۔ تو لہذا اگر ہمیں کوئی دعوت دے تو دعوت کا اصول اور ضابطہ ہے، جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں اکیلا دعوت ہے، اکیلے جائیں۔ اگر عمومی دعوت ہے، آپ میزبان سے پوچھ لیں کہ میں کسی اور کو بھی ساتھ لا سکتا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ معاملات زیادہ ہیں، آپ معاشرے میں با اثر ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت افراد رہتے ہیں اور بلانے والے نے بلایا تو آپ اسے پہلے پوچھ لو یا بتا دو، پوچھ لو بھئی میں ایک ساتھ کتنے آدمی لا سکتا ہوں، وہ کہہ دے کہ 2 3 اجازت مل گئی۔ اگر وہ نہیں پوچھتا تو آپ خود بتا دو کہ میرے ساتھ 2 یا 3 ضروری آدمی ہوں گے، ایک میرا خلیفہ ہو گیا، ایک میرا چمچہ ہو گیا ایک میرا ڈرائیور ہو گیا، یہ آئیں گے، کیا خیال ہے کہ اجازت ہوگی؟ اگر اجازت دے دے ٹھیک، ورنہ جہاں آپ کی گاڑی رکے گی یہ عملہ وہی رک جائے گا۔ آپ کی مجبوری ہے، آپ ساتھ لے جائیں، لیکن گاڑی جہاں رکے گی یہ افراد وہاں رک جائیں گے، کھانے پر ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو زبردستی کھانے پر لے جاتے ہو، یہ غصب کرنا ہے، ڈاکہ مارنا ہے، یہ چوری کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی چوری ہے، اخلاقی طور پر سب سے بڑی بد اخلاقی ہے یہ۔ کسی نے آپ کو دعوت دی، آپ 2 چمچے لے کے ساتھ دعوت ہے کو کسی جلا اللہ کا بندہ، اللہ کے نام دی خیر آتے کوئی نہیں بھائی، اللہ کے نام پر صدقہ نافلہ رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے بندہ، دوستوں کو کھلا سکتا ہے۔ اب اللہ کے نام پر اس نے انتظام کیا ہے 10 آدمیوں کا، اور 10 اس نے بلائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ بھی میرے ساتھ چلو، اللہ کے نام پر خیرات ہے، اللہ کے نام پر کھانا کھلا رہا ہے۔ مومن کو جو روٹی کھلاتا ہے وہ کھلاتا ہی اللہ کے نام پر ہے۔ بھائی کیا لے جائے آج کل دعوت ولی میں بڑے ہو دن، دعوت ولی میں نہیں کہنا، دعوت تجارت بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بدترین کھانا وہ ہے جو اپنے نام نما، اپنی نمائش کے لیے کھانا، مقابلے کے لیے کھانا بنایا جائے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کھانا بنایا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقابلہ بازی؟ حضور نے فرمایا ہاں، جہاں کھانے میں مقابلہ ہوتا ہو، پکانے میں بھی کھانے میں بھی۔ اب ولیموں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے میرے ہاں، میں بھی آپ کی برادری کا ہوں، آپ میری برادری میں ہیں، ہم میں جو ولیموں میں ہو رہا ہے مقابلہ نہیں ہوتا روٹی پہ، ٹکر کھاونے مقابلہ ہوندے وال بوٹی جا کے نے ہڈیا تلو ہو گئی ہیں گھر 26 بجے دن یہ اتنا آکا دیکھو آدھی پلیٹ کھانے کی گنجائش ہے، پوری پلیٹ بھرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نفسیاتی طور پہ ہم اتنے گر چکے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میں کھانے پینے گھر دا بندہ پیچھے بال تھوڑی ہاں دیکھو میں پلیٹ بھر کے کھانا ادھی پلیٹ والا بکا دے دن پہ۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے دیکھا اس کے کپڑوں پر نہ پیلا پیلا رنگ ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ پیلے پیلے رنگ یہ آپ پر نہیں آنے چاہیے۔ عرض کیا اصل میں نے نکاح کر لیا ہے، تو بیوی کے ساتھ سویا ہوں تو وہاں سے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا آپ نے ولیمہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایک بکرا آپ جو ہے ولیمہ کرو۔ اور فرمایا شر الطعام، برا کھانا وہ ہے شر الطعام، شر والا کھانا جس میں دعوت الاغنیاء، امیروں کو بلایا جائے، وزیروں کو بلایا جائے، مول میں گناہ سڑائے
تماشا رکوا دے سے مار ونجا کہ چنگے بزرگ کو سدائے ساڈا پیو نیک واہ وڈا نیک آ تیری شادی تے تیرا پیو مولوی کو آونے سے تھا تے تو وڈا سعادت مند پتر ہے جو تیرا پیو موتا ہے کہ حضرت صاحب کو سدو حضرت صاحب وڈے متقی ہیں ذکر کروانا تے وصیت ہے حضرت کوئی گل نہیں وصیت پوری کرنا علامہ شامی نے لکھے یہ جڑی جنازے پڑھانے والی ایک کہنے پوری کرنا ضروری کوئی پڑھا رہے جنازہ موئے پڑھنے یا جینے پڑھنے زندہ پڑھنے تو تو نصیحت کی وجہ وصیت کی وجہ میرا جنازہ میراثی پڑھاوے تو کیوں پڑھوں میراثی دے پیچھے وصیت کی وجہ اگر فلانا جنازہ پڑھاوے تو ہوئے فاسق فاجر جنازہ تو ٹھیک ہے تھی لیکن بڑے بڑے علماء بزرگ ہونے بھی چکڑ عقل کو مار اے اولاد نے فیصلہ کرنے اولاد دا حق ہے کہ اساکی نے بھی جنازہ پڑھوں ورگال ٹھاندیے اور ایک بڑھڑی مئی آکھے غازی صاحبہ میری تے کو وصیت تھی گئی میں مر پواں تو میرا جنازہ تو پڑھا دیویں میں کہ اللہ دا واسطہ ہے میں لڑن کہنا تھا تیری اولاد نال اپنی اولاد کو آکھی ون اگر وہ میرے کو ابا وہ رو سے نیت کو سدے تھے میں کہ رون جو ہے میرے کو دھکا دے رہے میں تو وال میں کدے ویسا جو مولوی صاحب تو کدے اصا فلانے کون پڑھواونے میں کہتے اللہ واسطے بڑھڑی نہ تھی میں کام کرو لج پا 4-5 سال پرانی گال ہے بتا فوت تھی اپنے علاقے دا وہ میرے کو آخیا حضرت صاحب جنازہ تسا پڑھائے میرا اگر تسا جنازہ نہ پڑھے قیامت لو میں تیرا گروان پکڑے سا ایویں وصیت ہے قرآن اگو پہ جلے وہ فوت تھی گیا ایک مولوی صاحب اگو گیا کھڑا ہوئے بیان کھڑا کرندہ ہوئے بیا ایک مولوی صاحب میرا دوست ہے وہ ونجے کھڑا دے آوے کھڑا میں جو آیا آندھا ویلا کھڑا میں کہ گڑبڑ ہے میں پوچھ گیا میں کہ خیر ہے میں رتا پیلا نیلا تینا کھڑی دے آندھا ویلا کھڑی میں کو وصیت ہے جنازہ میں پڑھاونے ایک قبضہ کی تھی کھڑے کیا پتا کیا کرن دے میں انہیں باہا جا پکڑی ہم کچھ دے مار دے پچھو گن گیا میں کہ تے کو کیا وصیت کی تھی کہ میں کو وصیت کی تھی میں مر ونجا میرا جنازہ تے نہ پڑھایا قیامت میں تیرا گروان پکڑے تھا میں کہ میں کو یہ کر گیا اب میں کہ ہکو سمے مظلوم ہے اب گل لگتے ہک بے پورو نہ گنو جے تھوڑی وہ مولوی صاحب اعلان کریں دے آدھے مرحوم دی میں کو وصیت ہے کہ میرا جنازہ تو پڑھاوی نہ پڑھا میں تیرا گروان پکڑے میں سون والا میں کہ ہوں تو آپ آگے ڈول کھڑوں لوگ آخر مولوی چھتے تھے ودن جنازہ پڑھاؤں گے مرد دن تو گروان سارے نہ پکڑ دی میں کہ زبان اللہ ہوں میں کہ والے انہیں پتہ نہیں کیا تھی بھائی مرن والا وصیت کریں دے اپنی اولاد کو کرے تو آپ سارے مرنے نا اپنی اولاد کو وصیت کرو کہ پتر فلانا نیک بندہ گھن وائے میرا جنازہ وہ پڑھے تھے اولاد ذمہ لاؤ خود مولوی کو ڈائریکٹ نہ آکھو بلا 4 مولوی آئے کھڑے والا تماشا بیٹھا کھڑا ہو ایک پیچھے مندے گڈ کھڑا سے جنازہ ایک پڑھے تھے 3 مندے کھڑا کر دے اسے یہ نا چنگا کام کرنے اچھائی نیکی کو اچھے طریقے نال کرو کہ اندے وچ اچھائی دا تاثر قائم تھیوے اندے وچ اختلاف تنازع کھڑا نہ تھیوے تو بہرحال گال اتھو چلیے کہ دعوت جڑی ہے نا دعوت جڑے بندہ ونجے دعوت دے حقوق ہیں اے آداب ہیں اگر میزبان نے توہا کو پانی بھر دیتے نا تو سب بے مہمان کو نہیں دے سکتے تو خود مہمان ہے تو کیا پتا ہوں کو آدھا گلاس دیں دے اگر توہا کو آدھا دیتے کیا پتا ہوں کو پورا دیں دے تو لہذا توہا کو حق کہنے بھاویں توہا دا استاد بیٹھا ہوئے بھاویں توہا وردہ مرشد ولی اللہ بیٹھا ہوئے اگر میزبان نے گلاس بھرتے توہا کو دے دیتے تو سب کو نہیں دے سکتے اگر دے دے وے شرعن ناجائز ہے غلط گال ہے یہ اخلاقیات سمجھو نہیں یہ پانی جا کے نہیں تو سکے نہ دے نہیں یہ غلط گال ہے کیا پتہ میزبان کو کیوں سمجھ شربت دینے تو کو شکنجی بڑھا دے دیتے ہوں کو خالی چھڈا دے بنا ہوئے یا ہوں کو لسی دے وے ہوں کو یا پانی جڑا نا کھیر پلاون دا موڈ ہوئے ہوندا کیا پتہ ان کیا ہی ہوئے منشا ہے لیکن اے اسا کو نہیں حق پودا اگر صحیح میں کرنے بیٹھے نہیں میں چوری کرنے بیٹھے ہیں
یہ ڈاکہ اندر حق سے پہنے بیٹھے ہیں. یہ سارے اکابرین نے آداب لکھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے وچ آپ دی مبارک زندگی دے وچ مطلب واقعہ سنن کہ حضرت مسعود کو حضور ویلے پن ایک بندہ نال گل کرن او تھئی پہنچ گئے تو حضور نے ان کو سجے اگمیاں اے بندہ اے ویسے میرے نال رلیا ہے گل کرندا ہے اگر تیری ہوئے اجازت تو میں کو گدیاں والا تے کو در تے باہر کھڑنا پیا. اور صحابہ سچے کھرے صادق الامین صحابہ دے جو دل جا او زبان دے ہاتھ بنا کے لیکن ہون دل دی گال بھئیے منہ تے بھئیے آپ سارے اچھی طرح جان دے سے. اس وجہ کول میاں بندہ گھن ونجو تے اتھائی وان دے آکھو تے اجازت ہے نا اپنے گھر بیٹھے ہوئے فون کر دو وہی بلا تکلفی ہوئے تا اگر بلا تکلفی نہ ہوئے نہ کرو. وڈے مجبور ہے وال ایک چمچہ دے پر نال وڈا ہوئے سائے 4 چمچے گھندے ٹرن دی ضرورت کہیں نہیں. ٹھیک ہے نا اے ول 4 بندے بیٹھے ہوئے تو تھا پہلے میں بیان دے گیا ہے کہ جا ودو 4 مولوی او سڈی بیٹھے ہیں تے انہاں وچ تھوڑا نمایاں میں بیٹھا ہوں بندہ میرے کو کہ حضرت صاحب کھیر بھی ہے چاہ بھی ہے بوتل بھی ہے ٹھنڈا پانی بھی ہے چاول بھی ہیں گوشت بھی ہے کیڑی شاہ میں کہ سارے چاول وہ سارے مولوی رال تے کھادی پین انہاں آکھے حضرت صاحب اسا نا شروع گئے ڈر رہے ہیں تسا کئی شاید پرہیز آکھ دینے اسا رول گئے. میں کہ میرے کو پتہ ہے میرے کو پتہ ہے میں کہ سارے مولوی بیٹھے ہوئے میں اپنی وجہ کو بھوکا نہیں مارنا میزبان میں کہ جیڑی شاید چاوا رج دے کھا دینے میں جو کہتے بیٹھا رہے ہوں نا تو میں کھا دی بتا لیکن تو ہاتھ جھٹ دے جرے نا وہ پیر علاقے میں نا وہ مرید آ کے نا حضرت صاحب ٹکر وہ رہا جو وہ نظرانے پیش کرے نا ولا بے گھر وہ وقتی ساری گزر گئی ہر بندے آ کے پیر صاحب ٹکر وہ رہا جو اچھا نظرانہ گنو سے جلے وقتی جو پرت پہنچ گیا خلیفہ آدھے پیر کو بندے دا پتر بڑھ نظرانے تیرے ٹکر میرا ہے کہ تو پوری بستی میرے ٹکو تے لت ماریا نہیں میرے ڈھٹ کوئی آگ جو آندر دے ٹپے مرے نہیں تو جیرے گھر وڑ دی نہ تو تے نظرانہ گھن گی نہیں میں آکے میں رہاں جو جیرے آکے ٹکو تو دی رہاں جو ٹکو میرے آگ تے بلا ہون ڈاکہ مرے نا میں تیرے ڈھٹ دے جا کے مرے تھا ہوں بندہ بڑی پیر صاحب وہ پیر صاحب کو بھئی بستی بڑا بندہ بڑھ گیا کہ آکے ٹکو کھا تو وہ نہ لگے ہاں کرنی کیا پکی بھی پیر صاحب کی دے ورتے کے خلیفہ چنگا تکڑا ہے وہ پتہ کھاونا تھا میں نہ پیر صاحب دا کیا پکی بھی آکھے گوشت پکی چاہیے وہ پیر صاحب کھاتے تو گل کیا پکی بھی دال اے پیر صاحب دا موڈ کیا نہیں آج کھاونا والا چمچے تو بہرحال فرمایا لا تکلم نفس الا باذن اس دن کوئی بندہ کلام نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. فمنہم شقی و سعید ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے جن کا اگلی آیات میں بیان آ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.